السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ٹائم پورٹل سے متعلق۔ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو سائنٹیفک کانسیپٹ ہے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ کانسیپٹ قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے یا نہیں۔ ٹائم پورٹل کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ٹریول کر سکتے ہیں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں تھرو اے گیٹ وے۔ تو گیٹ وے سے کیا مراد ہے کہ بھائی ایک انٹری پوائنٹ ہے جو کھلتا ہے جس کے تھرو آپ ٹریول کرتے ہیں، اسے پورٹل کہتے ہیں، اور یہ ایک ایکسس پوائنٹ ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کریم اس قسم کے پورٹل پوائنٹس کے بارے میں یا ٹائم پورٹلز کے بارے میں بات کرتا ہے، یا پورٹلز کے بارے میں ان جنرل بات کرتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے۔ دیکھیں، کچھ قرآنی آیات اس طرف نشاندہی ضرور کرتی ہیں کہ ٹائم پورٹل شاید کوئی چیز ہے، یہ فضاؤں میں راستے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک سورہ کا نام رکھا ہے المعارج۔ المعارج، اس کا بعض لوگوں نے ترجمہ سیڑھیاں بھی کیا ہے، بعض لوگوں نے ترجمہ اس کا راستے بھی کیا ہے۔ اور یہ وہ راستے ہیں یا وہ سیڑھیاں ہیں جو زمین کو آسمان اور مختلف اور مقامات سے کنیکٹ کرتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ایسے پاتھ ویز ہیں جو ہیونلی پاتھ ویز ہیں۔ من اللہ ذی المعارج، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور ملائکہ اور روح اسے استعمال کرتے ہیں چڑھنے کے لیے۔ تو کیا معلوم ہوا ان دو آیات سے، سورۃ المعارج کی آیہ نمبر 3 اور آیہ نمبر 4 سے، کہ کوئی نہ کوئی راز ضرور افشا ہے۔ اب یہاں ملائکہ اور روح، یہ دو الگ الگ چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ اب ملائکہ تو عام سی بات ہے کہ سب جانتے ہیں، اس سے مراد فرشتے ہیں، اور روح یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر پھر مختلف بحثیں ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہاں روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ آپ کو ایسے منصب پر فائز کیا گیا ہے جو آپ کو ملائکہ سے امتیاز کرتا ہے، ڈفرینشیٹ کرتا ہے، اس لیے آپ کو الگ سے ذکر کیا گیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، یہ روح ہے، یہ وہ روح ہے جو انسان کے بدن میں ہوتی ہے، اور جب قبض کر لی جاتی ہے تو یہ بھی انہی پورٹل، ٹائم پورٹلز کے تھرو جو ہے، ان پاتھ ویز کے تھرو، ان سیڑھیوں کے تھرو یہاں سے لیف کر کے اگلے جہانوں کی طرف جاتی ہے، آسمانوں کی طرف جاتی ہے، پھر وہاں سجدہ ریز ہوتی ہے یا لوٹا دی جاتی ہے بغیر سجدہ کیے، سجدہ کروا کے اپنی قبر میں لوٹا دی جاتی ہے، اور پھر برزخ کی حیات شروع ہوتی ہے جو ایک اور ڈائمنشن ہے، اور اس ڈائمنشن سے اس ڈائمنشن میں آنے کے لیے بھی ٹائم پورٹلز کا استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ مختلف کانسیپٹس ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کریم ان پر بات کرتا ہے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی سفر بھی معراج ہے، کہ آپ کو بیت المقدس سے ایک پورٹل کے ذریعے، وہاں پہ بھی ہم نے سیڑھی کا لفظ اطلاق ہوتا ہے، بعض علماء یہ حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں کہ سیڑھی لگائی گئی، اور وہ سیڑھی کو دیکھ کر، اس پورٹل کو دیکھ کر، پھر اس کے اوپر آپ کے ذریعے، آپ کو اس کے ذریعے چڑھایا گیا۔ اچھا، اسی طرح بعض علماء اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی اس کی آنکھیں آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہیں، یعنی وہ بھی اس پورٹل کو دیکھتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے جس پر اس کی روح چڑھتی ہے۔ تو اس میں بھی سیڑھیوں کا اطلاق ہوتا ہے، راستوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے اور اس سیڑھی کے ذریعے جب پہلے آسمان پر پہنچے، تو بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ ہو سکتا ہے وہی پورٹلز ہوں، ان پورٹلز میں سے ایک پورٹل ہو جسے جبرائیل علیہ السلام استعمال کرتے ہوں مختلف انبیاء تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اوپر کی منڈیر سے دھکا دے رہے تھے،
اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا تھا جو 7ویں آسمان پر تھے کہ یوسف کو جا کر بچاؤ. تو یوسف علیہ السلام ابھی کنویں کی منڈیر سے کنویں کی تہ تک بھی نہیں پہنچ پائے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آلریڈی تہ تک پہنچ کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو آرام سے زمین پر لینڈ کروا دیا. تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ملائکہ کی سپیڈ کیا ہے، ان کے پورٹلز کیسے ہوں گے کہ ادھر سے ادھر کیسے ٹائم ٹریول کر جاتے ہیں وہ. تو ایک تو اس کا یہ ہمیں زاویہ نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد جب آسمان دنیا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں پر اس پورٹل کے اینڈ پہ دروازہ ہے. اس دروازے کی دوسری طرف ایک فرشتہ ہے جس نے پوچھا کہ کون ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ میں ہوں جبرائیل اور میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو اس فرشتے نے پھر آپ کو بھی آنے کی اجازت دی اور یہ پوچھا بھی کہ کیا انہیں بھی اجازت مل گئی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں. پھر اسی طرح ہر آسمان میں اسی طرح معاملے ہوتے رہے. اور ہو سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گزرگاہ صرف سدرۃ المنتہا تک ہو، اس لیے سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر جاؤں تو جل جاؤں، لیکن آپ تشریف لے جائیے. تو ایک اس میں نقطۂ نظر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ کہ یہ جو کانسیپٹ آپ مارول میں دیکھتے ہیں یا ہالی ووڈ میں دیکھتے ہیں یا فلموں میں دیکھتے ہیں، اس کانسیپٹ کو دیکھیں قرآن کریم میں ایسے بہت سارے موتی چھپے ہوئے ہیں جنہیں ابھی تک ہم ایکسپلور نہیں کر پائے. تو ان میں سے یہ ایک ٹاپک جو ہے نا یہ پورٹلز کا، جسے میں آج آپ کے سامنے قرآن کریم کی مختلف آیات کے ذریعے رکھنا چاہتا ہوں. تو یہ بحث معارج کی، معراج کی، یہ ایک طرف ہو گئی. اب ذرا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اور کون کون سی باتیں جس کے بارے میں کہا گیا. مثال کے طور پہ اسی معارج کو دیکھ لیں تو یہ جو معراج ہوتی ہے، مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز، کہ اس کو عروج دیتی ہے، اس کو ایلیویشن دیتی ہے، اس کو اسپرچویلٹی دیتی ہے. اس اسپرچول ایلیویشن سے وہ ایسے ایسے مقامات اور مقامات قرب پر پہنچتا ہے جو اللہ کے اسے قریب کرتی چلی جاتی ہیں. اب رہتے تو سارے اسی دنیا میں، اسی دھرتی پر ہیں، اسی زمین میں ہیں. تو اب یہ مقامات قرب کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق اس مادی دنیا سے، مٹیریل ورلڈ سے تو ہے نہیں، اسپرچول ورلڈ سے. اور یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین مکاشفات کے ذریعے ان مقامات کو پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ جو اس مادی جسم کے ساتھ آپ نہیں پہنچ سکتے. تو ان کے لیے پھر ان سالکین کے لیے، ان سلوک کے راستوں پہ چلنے والوں کے لیے، میں صوفیاء کی ٹرمینالوجیز یہاں تھوڑی سی استعمال کر رہا ہوں، آپ ان پورٹلز کی مدد سے ان مقامات تک پہنچ پاتے کہ جہاں پر آپ عام نہیں پہنچ پاتے. تو کوئی عالم ملکوت میں، کوئی عالم لاہوت میں، کوئی عالم ہاہوت میں، کوئی عالم ہو میں، مختلف عالموں میں پہنچتے اور یہ سلوک کی منزلیں تھی، انہیں طے کرتے. پھر جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری روح پرواز کر جاتی ہے لیکن جسم سے تعلق رکھتی ہے. یہ بھی ساری تفصیلات میں آپ کو دے چکا ہوں. تو اب وہ جو روح ٹریول کر جاتی ہے اور عالم رویا میں چلی جاتی ہے، خوابوں کی دنیا میں چلی جاتی ہے، ڈریم ورلڈ میں چلی جاتی ہے، اور پھر وہاں پر اس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ واپسی میں شیاطین اس پر حملہ کرتے ہیں تو برے خواب آتے ہیں آپ کو. یہ تمام تفصیلات میں آپ کو دروس کی شکل میں پہلے دے چکا ہوں. تو اب یہ جو ٹریول ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دیا ہے کہ ہم یہاں سے کسی اور دنیا کی طرف ٹریول کر جاتے ہیں اور رہتے وہی ہیں فزیکلی، اور اسپرچولی ٹریول کر جاتے ہیں. تو یہ بہت سارے نکتے ہیں. ہر چیز کو آپ ضروری نہیں ہے کہ حواس خمسہ 5 سینسز کے تھرو ایکسپلین کر سکیں. اس لیے دیکھیں نا، مسلمانوں نے ایسٹرونومی میں بڑا کام کیا، بہت کام کیا ایسٹرونومی میں. اس لیے نہیں کہ اپنی قسمت کا حال جاننا چاہتے تھے، بلکہ فلکیات کے رازوں کو پہچاننا چاہتے تھے. اسی ضمن میں بعض اسرائیلی روایات بھی ہمارے ہاں ذکر کی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ذوالقرنین بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے، اس کے بارے میں اسرائیلیات میں ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں کو سریا پر باندھا کرتا تھا. اب ایک لمحے کو اگر آپ یہ سوچیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ہمارے سامنے ہے کہ
ذوالقرنین بہت عابد اور زاہد آدمی تھا، گو کہ نبی نہیں تھا، بہت عابد زاہد آدمی تھا، بہت اللہ کا ولی آدمی تھا۔ تو اب اگر یہ روایت جھوٹی بھی ہے، اسرائیلیات میں سے بھی ہے، یا ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن ایک لمحے کو سوچنا چاہیے کہ یہ خیال کیسے آیا کسی کو بھی کہ ثریا جو اتنا دور ایک ستارہ ہے وہاں پر کوئی کسی چیز کو باندھے۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے نا، اس کو سوچا جائے اگر کہ یہ تھاٹ کیسے آئی، اور کسی کو تو نہیں آئی یہ تھاٹ، کسی اور کے بارے میں یہ تھاٹ ملتی بھی نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی حقیقت نہیں بھی ہے تو لیکن ایک تھاٹ ہے نا کہ اتنی دور ثریا تک وہ پہنچا کیسے؟ یا گھوڑوں سے مراد ضروری نہیں ہے کہ اصل میں ہی گھوڑے ہوں، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے اسپرچول ایلیویشن دی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا، ثریا کا ذکر حدیث مبارکہ میں یوں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کی قوم کے لوگ اگر ثریا تک بھی علم ہوگا تو اس تک پہنچ جائیں گے۔ یعنی ثریا ایک ایسا مقام ہے جو عام طور پر پہنچا نہیں جا سکتا وہاں تک۔ تو یہاں اس روایت میں تو مراد یہ ہے کہ علم کی گہرائیوں میں ڈوب جائیں گے، چاہے کتنا دور علم ہو، اس کی تڑپ میں، اس کی طلب میں نکلیں گے۔ بہرحال یہ کچھ پوائنٹس ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ذوالقرنین کی اپنے واقعے کی طرف۔ ذوالقرنین نے ایک سفر کیا، اس سفر میں وہ اس قوم کے پاس پہنچا جس کی باتیں وہ سمجھتا نہیں تھا۔ وہ قوم نے بہرحال اسے کسی نہ کسی طریقے سے سمجھا دیا کہ ان پہاڑوں کے پیچھے یاجوج ماجوج رہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں تباہیاں مچا دیتے ہیں، ہم تمہیں پیسہ دیتے ہیں تاکہ تم ہمارے اور ان کے درمیان سد بنا دو، یعنی دیوار بنا دو، سدہ۔ تو ذوالقرنین نے ان کو کیا جواب دیا؟ ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مال و دولت عطا کی ہے، میں مال و دولت نہیں چاہیے مجھے تمہاری، ہاں تم اگر قوت مجھے اپنے قوت بازو دے دو، آئی نیڈ مین پاور، کیونکہ اتنا ماسف ایک پروجیکٹ میں بنانا چاہتا ہوں، اتنا میسو پروجیکٹ ہے کہ، اور اس کے اندر ذوالقرنین نے جو ان کو جواب دیا نا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے لیے صد بنا دوں گا، اس نے کہا میں تمہارے لیے ردم بنا دوں گا، ردمہ بناؤں گا۔ اب ردمہ اور سدہ میں فرق ہے۔ سدہ تو دیوار ہوتی ہے، سیدھی سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے، ردمہ انکلوژر ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ جب یہ انکلوژر پورا ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ انکلوژر، اس پہ نہ یہ چڑھ سکتے ہیں، نہ اس پہ یہ نقب لگا سکتے ہیں، نہ سوراخ کر سکتے ہیں، ہاں یہاں تک کہ میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے۔ تو اس لیے بعض علماء نے اپنی تفسیروں میں ذوالقرنین سے متعلق یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر اور باطن کا علم دیا تھا، ظاہر کا بھی علم دیا تھا اور باطن کا بھی علم دیا تھا، تو باطنی علوم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اعلیٰ مقام دیا تھا۔ تو بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انکلوژر نظر کیوں نہیں آتا؟ ایک تو اس کی یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ انکلوژر کدھر ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کی کہ یاجوج ماجوج آخر ہیں کہاں، یاجوج ماجوج آخر ہیں کہاں، گوگ میگوگ۔ تو اس کے بارے میں نے آپ کو ایک تفصیل سے ویڈیو بھی دی کہ مختلف لوگوں کی جو مختلف آراء ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اکثر محققین، قرآن کی زمین پر بحث کرنے والے مفسرین، ان کا یا مورخین، ان کا کیا رہا ہے کہ وہ کس طرف کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی وہ دیوار ہے۔ لیکن ایک اس کا کانسیپٹ میں آپ کے سامنے اور کھولتا ہوں کہ یاجوج ماجوج محنت کرتے رہتے ہیں اس دیوار میں سوراخ کرنے کے لیے، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جب وہ انشاءاللہ کہیں گے اور دیوار کے اس پار ہو جائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین نے اللہ کی حکم سے، اللہ کی مدد سے انہیں کسی ایک ایسے پورٹل میں بند کر دیا ہو کہ وہ اس پورٹل کے دوسری طرف آ نہیں پاتے، اور ہم اس دنیا میں ہر قسم کی سیٹلائٹ کے باوجود انہیں دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ ہم صرف اسی پورٹل میں چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جس ڈائمنشن میں قید ہیں، اس دوسری طرف اس پورٹل کے جو قید ہیں، ہماری تک وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ لیکن وہ وقت آئے گا کہ جب اس پورٹل کی چابی انشاءاللہ ہے، جب وہ کہیں گے تو وہ کھل جائے گا اور وہ دوسری طرف نکل آئیں گے۔ یہ ایک میں آپ کو
انڈرسٹینڈنگ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، جس کو سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں یا اس کانسیپٹ کے تھرو دیکھیں تو ہو سکتا ہے ایسا کوئی معاملہ ہو. اچھا آگے چلتے ہیں. دابت الارض جس کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، دابت الارض، اس کے اوپر میں آپ کو بڑی تفصیل سے درس دے چکا ہوں کہ وہ مکے میں ایک پہاڑ کے پاس سے نکلے گا، صفا پہاڑ کے پاس سے نکلے گا، اور جب وہ نکلے گا تو لوگوں سے کلام کرے گا، بات کرے گا، اور لوگوں کے ایمانیات کے بیسس پر ان پر نشان لگائے گا. تو ایک لمحے کو سوچے کہ ایک چیز کا زمین پھاڑ کے نکلنا، اور لفظ دابہ کا لفظ قرآن میں، دابہ کا لفظ عموماً جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعض اس کو چوپائی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن کسی جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کوئی جاندار چیز ہے، اور وہ ہیومن لینگویج میں کمیونیکیٹ کرے گا، اور وہ ساری دنیا گھومے گا، ایک ایک شخص کے پاس جائے گا، چاہے وہ کراچی میں ہو، چاہے وہ بامبے میں ہو، یا چاہے وہ دہلی میں ہو، یا ڈھاکہ میں ہو، یا نیو یارک میں ہو، یا لندن میں ہو، یا الاسکا میں ہو، یا انٹارکٹیکا میں ہو، یا ساؤتھ افریقہ میں ہو، کہیں ہو، یا ساؤتھ امریکہ میں ہو، کہیں ہو، تو اس کے پاس جائے گا، اسے نشان لگائے گا، اور اس کو پکڑ کوئی نہیں پائے گا، اس کی سپیڈ ہوگی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کی چیز ہی نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پورٹل کھولے، اس پورٹل کے تھرو وہ مخلوق یہاں آئے، ٹائم پورٹل کے تھرو وہ یہاں آئے، یہاں پر اپنا کام کرے، اور اس کی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ ہم اس کو پکڑ بھی نہیں پائیں، اور وہ کمیونیکیٹ کرے ہم سے، اور پھر چلا جائے. اچھا اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں ایلینز کے بارے میں. میں نے آپ کو ایک درس دیا ایلینز کے بارے میں، اس پر بھی آج بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم کیا دنیا کے باہر فرشتوں سے ماورا کسی مخلوق کی بات کرتا ہے. دیکھیں ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کو کھدائی میں نیانڈرتھلز ملیں یا کوئی اور ملیں جو انسان کے قریب قریب لوگ ہوں، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلی سورہ میں پہلی آیت میں کہہ دیا کہ میں کون ہوں، سب تعریفیں کس کے لیے، میں وہ رب ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہوں. جو جہان تمہارے علم میں ہیں یا تم کھوجو گے یا کھوج چکے ہو، میں سب کا رب ہوں. چاہے وہ وائرس کی ورلڈ ہو، چاہے وہ نیانڈرتھلز کی ورلڈ ہو، چاہے وہ ڈائناسور کی ورلڈ ہو، چاہے وہ تمہاری ہیومن ورلڈ ہو، چاہے جنات کی ورلڈ ہو، چاہے ملائکہ کی ورلڈ ہو، یا ان سے ماورا کوئی دنیا، میں ان تمام جہانوں کا رب ہوں. ایک ایسا کانسیپٹ دے دیا اللہ تعالیٰ نے، جس جہان کی بات کرو گے، عالم آخرت کی بات کرو گے، جنت کی، جہنم کی، دنیا کی، سیاروں کی، کائنات سے ماورا، جہاں بھی جاؤ گے میرا ہی ملک ہے اور میں ہی رب ہوں. تو یہ ایک بڑا زبردست نکتہ ہے. تو اس پہ قرآن کریم میں ایک آیہ مبارکہ آتی ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ دنیا سے باہر بھی کوئی زندگی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنْ آیاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے کیا، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا جو ہے پیدا کرنا، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مخلوقات کا اس میں پھیلا دینا. کدھر؟ آسمانوں میں اور زمینوں میں، ان دونوں جگہوں پر مخلوقات کے لیے لفظ دابہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. تو یہ جو لفظ دابہ ہے، اس کا اطلاق صرف چوپایوں پہ نہیں ہوتا، اس کا اطلاق جاندار چیز پر ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے اسی آیہ میں وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ اس چیز پر قادر ہے کہ ان سب کو جمع کرتے. وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین میں جو دابہ ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں، حشرات الارض ہوں کہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، مچھلیاں ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، جو کوئی بھی ہوں، اور آسمانوں میں ملائکہ سے تو ہم واقف ہیں. لیکن کیا ملائکہ کے علاوہ بھی کوئی مخلوق ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن ملائکہ کے لیے کبھی لفظ دابہ کا اطلاق نہیں ہوا، کیونکہ لفظ دابہ میں ایک ری پروڈکشن کی بات آتی ہے، کیونکہ اس سے مراد جاندار ہوتا ہے.
تو یہ ایک بڑا سوچنے کا معاملہ ہے کہ ہو سکتا ہے دیر از اے پاسبلٹی کہ مختلف پورٹلز ہوں، اس کے تھرو ٹریول ہو سکتا ہو، اور جہان ہوں، ان جہانوں میں بسنے والے اور لوگ ہوں، اور وہ اور مخلوقات ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک اشارہ تو کر دیا ہے لفظ دابہ کے ذریعے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں نا، یہ یاجوج ماجوج کا باہر نکلنا، بعض لوگوں نے اس میں بھی کہا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہیں پر بی بی حوا سے نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس قرآن و حدیث سے، لیکن ہو سکتا ہے اسرائیلیات وغیرہ سے بعض لوگوں نے یہ دلیلیں لی ہوں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ اولاد نوح علیہ السلام ہی ہے، آدم علیہ السلام سے اولاد نوح علیہ السلام سے، پھر نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد میں سے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو لیکن بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے کہ قرآن کریم میں یہ اشارہ بھی موجود ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو قرآن کریم سے بتانا چاہتا ہوں، یہ بھی ایک بڑا ہی ایک آئی اوپننگ جو ہے آیہ مبارکہ ہے۔ بعض لوگوں کو یہ آیہ پڑھ کے ذرا مغالطہ بھی لگ جاتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، یہ اللہ نے بڑا احسان کیا، بڑا کرم کیا بنی آدم کی اولاد پر، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ان کے لیے ایسی چیزیں پیدا فرما دیں کہ وہ زمین ہو، خشکی ہو کہ پانی ہو، اس میں آرام سے ٹریول کرتے ہیں، اس کی چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، یہ تمام معاملات۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں اللہ نے رزق پہنچایا پاک چیزوں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور انہیں فضیلت دی، عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اکثر پر انہیں فضیلت دی۔ یہ لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے کہ بھئی اکثر پر فضیلت دی تو کیا انسان سے زیادہ فضیلت والی بھی کوئی مخلوق ہے؟ اس لیے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا اور وہ کہنے لگے کہ بھئی انسان اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتا اس آیہ مبارکہ کی وجہ سے، کیونکہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر شے پر فضیلت دی تمام مخلوقات میں، بلکہ کیا اکثر پر فضیلت دی۔ تو کیا انسان کے علاوہ اور بھی مخلوقات ہیں جو انسان سے افضل ہیں؟ اس پر پھر علماء لغت کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ علماء لغت کہتے ہیں کہ عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ کثیر اور اکثر کا احتمال جمع پر بھی ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے کہ بھی شیاطین میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ اکثر جھوٹے سے مراد، یہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ شیاطین تو ہیں ہی جھوٹ کا منبع، وہ تو بولتے ہی جھوٹ ہیں کیونکہ انہیں تمہیں گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ وہاں اکثر سے مراد جمع ہے، اور جمع سے مراد کل ہوتا ہے، اور وہی بات کا یہاں پر بھی اطلاق ہو رہا ہے۔ یہ عربی قواعد و ضوابط کی بات ہوتی ہے، ہر چیز کو ہم اردو کے پیرائے میں یا ترجمے کے پیرائے میں نہیں ناپ تول سکتے، اس لیے علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا سے مراد یہی ہے کہ اشرف المخلوقات کلیتاً، تمام مخلوقات میں افضل بنایا۔ اچھا، پھر اس پر بحث بھی ہے، کیا تمام انسان تمام ملائکہ سے افضل ہیں؟ نہیں، تمام انسان تمام ملائکہ سے افضل نہیں ہیں، لیکن جو انسانوں میں اعلیٰ اور عرفہ ہیں روحانی طور پر، وہ ملائکہ سے افضل ہیں، اور جو انسانوں میں روحانی طور پر اعلیٰ و عرفہ نہیں ہیں، کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، مشرک ہے، پھر ملائکہ ان سے افضل ہیں۔ تو یہ قاعدہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو اسی لیے ایک اس کا اطلاق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سب کے سب تو افضل نہیں ہیں، بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جب تخلیق فرمایا تو احسن تقویم، بہترین ساخت پر تقویم فرمایا، لیکن ان میں سے پھر لوگ گرتوں سے گرتے ہوتے چلے گئے۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ، اور ایک اور پوائنٹ یہاں پر میں آپ کے سامنے اور بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چن لیا۔ اب چننے کے لیے اور مخلوقات کا ہونا بھی ضروری ہے، تو ان میں سے چننا جاتا ہے۔ دو مخلوقات تو ہمارے سامنے، ایک ملائکہ اور ایک جنات، اور تیسری بنی نوع آدم۔ ہو سکتا ہے اور مخلوقات بھی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضیلت بنی آدم کو دی، اور اس کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا۔ یہ بہت سارے پوائنٹس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں
اسی طرح جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بھی ہمارے سامنے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج پہلی دفعہ زمین پر اترا ہے، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی ہے زمین پر اترنے کی۔ اس طرح بہت ساری روایات میں آتا ہے اترنے کی اجازت مانگی ہے، تو اترنے سے مراد کیا ہے؟ چڑھنے سے مراد کیا ہے؟ یہ جو چڑھاؤ ہو رہا ہے یہ کس طرف کی چڑھائی ہو رہی ہے؟ یہ اترائی ہے تو کدھر کی اترائی ہو رہی ہے؟ تو اس کو اگر آپ معارج سے سمجھیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسے ٹائم پورٹلز ہوں جو ملائکہ کے لیے خاص ہوں، اور وہ ملائکہ کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر فرشتے کے لیے وہ پورٹل ہے جس کو وہ استعمال کرتا ہے۔ کوئی پہلی دفعہ استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح آسمان کے دروازے ہیں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، حدیث مبارکہ میں، معراج کی حدیث میں موجود ہے، آسمان کے دروازے ہیں۔ تو یہ بھی ایک کانسیپٹ اس میں۔ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوران نماز جنت کو دیکھنا، کہ صحابہ نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے ہاتھ بڑھایا اور پھر کھینچ لیا، آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے جنت کے پھل دکھائے اور میں نے چاہا کہ وہ پھل توڑ کر تمہیں دے دوں کہ تم پھر قیامت تک کھاتے رہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس پورٹل کو اپنے نبی کے لیے کھول دیا کہ بیٹھے دنیا میں اور دیکھ رہے ہیں جنت، اور جنت صرف دیکھ نہیں رہے، چاہیں تو اس کے اندر ایکسس کر کے چیزیں بھی نکال کے لے آئیں۔ اسی طرح جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں مسجد الاقصیٰ گیا ہوں، مسجد الاقصیٰ کا نقشہ بتائیں آپ ہمیں، کہاں کہاں دروازے ہیں اور کہاں کہاں کھڑکیاں ہیں، تو اللہ نے سارے کے سارا مسجد اقصیٰ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب مسجد اقصیٰ سے مراد یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے جو آپ اور ہم مسجد کے طور پر جانتے ہیں، تو بعد میں بنی، اس پر بھی میں آپ کو تاریخ دے چکا ہوں پوری۔ وہ پورا کمپاؤنڈ ہے جس پر اقصیٰ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کمپاؤنڈ میں بے شمار عمارتیں ہیں، بے شمار عمارتیں ہیں جن کو ریلیجس امپورٹنس حاصل ہے، جس میں ہیکل سلیمانی بھی ہے اور وہ ڈوم آف دا راک بھی ہے اور یہ مسجد اقصیٰ بھی ہے۔ وہ پورا الاقصیٰ کمپاؤنڈ وہ اللہ نے اٹھا کے سامنے رکھ دیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں لیکن دوسروں کو نظر نہیں آتا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، لیکن ایک ایسا کانسیپٹ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ شاید ہالی ووڈ کا کانسیپٹ ہے، اس کو یہاں پر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اٹ از ناٹ اسپیسیفکلی ڈیزائن اونلی فار ہالی ووڈ، صرف ہالی ووڈ کے لیے یہ کانسیپٹ نہیں ہے، یہ کانسیپٹ بہت قدیم ہے، مسلمانوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے، لیکن افسوس در افسوس کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اور ہی راستے پر چل پڑے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ پورٹلز کہاں کہاں ہیں، کب کب کھلتے ہیں، کیسے کھلتے ہیں، انہیں کیسا کھولا جا سکتا ہے، لیکن صوفیاء کی تعلیمات میں ہمیں یہ چیز تو ضرور سامنے آتی ہے کہ ٹریول وہ کرتے تھے، اور بعض واقعات میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ ایک سے زائد جگہ پر بھی دیکھے گئے۔ ان تمام تفصیلات کو ہم اس مادی دنیا میں، مٹیریل ورلڈ میں رہتے ہوئے اس جسم کے ساتھ نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کا ادراک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو عقل سے ماورا ہیں، ایٹ لیسٹ فار ناؤ۔ پر کام جاری ہے، ریسرچ جاری ہے، ہو سکتا ہے ہمارے بعد کے وقت میں لوگ اس تک اور بہتر طور پر پہنچ سکیں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں کہا بھی تھا، تو ٹائم ٹریول کے تھرو پاسٹ میں جانے کے بارے میں تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ٹائم ٹریول یا ان پورٹلز کے تھرو فیوچر کے حالات اللہ نے اپنے انبیاء کو دکھائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکثرت احادیث مبارکہ اس ضمن میں موجود ہیں کہ آپ نے لوگوں کو جہنم میں دیکھا، حالانکہ ابھی جہنم میں وہ لوگ جائیں گے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو وہ منظر دکھائے۔ اسی طرح جنت کے مناظر بھی دکھائے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت اور اصل ماہیت کیا ہے، ہم اس کی سمجھ سے قاصر ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے اور علم دیا ہے تاکہ ہم اس پر بات کر سکیں اور قرآن کریم پر غور و فکر کر سکیں، احادیث مبارکہ پر غور و فکر کر سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر سے، اس درس سے آپ کو سوچنے کا ایک شاید نیا زاویہ ملا ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں
بہت سارے لوگوں کو شاید سمجھ بھی نہ آئے، یا بہت سارے لوگ اس سے ایگری نہ کریں، اتفاق نہ کریں. آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آج کا ذرا ہٹ کے یہ جو درس تھا، لیکچر تھا، یہ آپ کو کیسا لگا. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.